ایک تو حبیب کی شان سننی ہے اور دوسرے حبیب کے حبیب کی شان سننی ہے. کیا اچھا ہے حضرت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب کی شان، جسے حبیب کی شان کہتے ہیں. آپ نے جو جلسہ کیا ہے اس نسبت سے میں بول رہا ہوں. شان حبیب، شان حبیب جو آپ کو سننا ہے، یہ حبیب اللہ کے حبیب ہیں. شان حبیب جن کو سماعت کرنا ہے، یہ حبیب اللہ کے حبیب ہیں. اور جو شان غوث اعظم، جشن غوث اعظم ہے، یہ حبیب اللہ کے حبیب ہیں اور غوث اعظم اس حبیب کے حبیب ہیں. ایک نشست میں آپ کو دو شانوں کی، دو حبیبوں کی شانیں سماعت کرنی ہے، اور ان دونوں حبیب کی شانوں کو صرف آپ ہی سماعت نہیں کریں گے، آپ کو ہی نہیں سننا ہے، آپ ہی نہیں اسے سن کر کے محظوظ ہوں گے، بلکہ آپ صحیح معنوں میں اپنے مقدر اور قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے، جتنا فخر محسوس کریں وہ کم ہے. آج شان حبیب بھی سماعت کریں گے، شان غوث اعظم بھی سماعت کریں گے. ان دونوں حبیبوں کی شانوں کو ہم سماعت کریں گے، لیکن صرف ہم ہی سماعت نہیں کریں گے، ہماری سماعت کی گواہی دینے کے لیے حبیب کی شان غوث اعظم ہے، اور جو آج کی محفل کو سماعت کریں گے وہ غوث اعظم کے حبیب ہیں، جنہیں حضرت سہیل ملت. ارے زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر. ذرا ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آمد سرکار سہیل ملت فیضان بلگرام مقدس حضرت قاری ذاکر علی صاحب قبلہ اسماعیلی. آقاؤں کی شان ہم غلام تو سنتے ہی ہیں، ہم غلام اپنے آقاؤں کی شان تو سنیں گے ہی. ہم پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں، ہم دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم حبیب کی شان سنیں، ہم حبیب کی شان کو بیان کریں، ہم حبیب کی عظمت کا پرچار کریں، ہم حبیبوں کے مقام کو لوگوں تک پہنچائیں. ہم پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ذہن کسی عام انسان کا دیا ہوا نہیں. جب تمام احادیث کو اعلیٰ حضرت نے، بریلی کے تاجدار نے مطالعہ کیا، سمجھ میں آیا، اہل سنت کو عطا فرمایا کہ ہم سب انہی حبیبوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی بہار تمہارے لیے. یہی تو اعلیٰ حضرت سرکار نے بتایا. بہت اچھے، زندہ باد. اللہ اکبر، کیا زبردست گفتگو ہو رہی ہے حضرت. تو ہم غلام ہیں، غلاموں کو تو سننا سنانا ہے ہی، ہم تو سنتے سناتے ہیں ہی. اس سے پہلے بھی آپ کے گاؤں میں جلسے ہوئے، غلاموں نے سنا، غلاموں نے پڑھا، غلاموں نے پڑھا، غلاموں نے سنا. غلام سنتے سناتے رہیں گے، لیکن آج سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے، آج سب سے بڑی خوشبختی کی بات یہ ہے، اب تک غلام پڑھتے رہے، غلام سنتے رہے، آج غلام پڑھیں گے آقاؤں کی بات. آقاؤں کی بات ہوگی، غلام پڑھیں گے، غلام آقاؤں کی شان بیان کریں گے، اور غلاموں کے بیان کو، ہماری سماعت کو آقا سماعت کریں گے. سہیل ملت ہمارے آقا ہی تو ہیں،
सुभान अल्लाह। औलाद गौसे आजम ही है। सुभान हबीब की शान बयान होगी, नबी की शान बयान होगी, नबी का शहजादा सुनेगा, गौसे आजम की शान बयान होगी, गौसे आजम का नवासा सुनेगा, गरीब नवाज की बात होगी, गरीब नवाज का नूरे नजर सुनेगा, अली की बात होगी, अली का नवासा सुनेगा, फातिमा ज़हरा की बात होगी, फातिमा के गुल सुनेंगे, हसनैन की बात होगी, हसनैन के नवासे समाअत करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनने सुनाने का माहौल माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। गुलाम पढ़ते हैं, गुलाम सुनते हैं, क्या ही नसीब की बात है, गुलाम पढ़े आका सुने, अल्लाह 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 अल्लाह। गुलाम जिक्र करें आका सुने। ये हमारी खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान शहजादे गौसे आजम तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह। बोलिए खुश नसीबी है कि नहीं। इसराइल अख्तर साहब ने बताया अभी हजरत ने कि जो लोग हजरत से मुसाफा कर लें, मुलाकात कर लें, दस्तबोसी कर लें, उनका कैंसर जैसा मोहलिक मर्ज खत्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैंसर जैसे मरीज जिनको कैंसर की बीमारी हो गई हो, बहुत कम डॉक्टर ऐसे मरीज को बचा पाते हैं, बहुत कम लोग इस मर्ज से नजात पाते हैं। वो भी अगर बहुत पैसा है तो, बहुत दौलत है तो, बहुत सरमाया है तो, बहुत जायदाद है तो। अगर कम पैसा हो, दौलत कम हो, सरमाया कम हो, तो ऐसी बीमारी से नजात पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन कहा जाए, हो ही नहीं सकता है, आदमी बच ही नहीं सकता। जहां दौलत न काम आए, जहां दौलत साथ छोड़ दे, जहां सरमाया साथ छोड़ दे, जहां जायदाद साथ छोड़ दे, जहां अपने बैंक बैलेंस साथ छोड़ दे, जब जिंदगी साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी बीमारी को पैसे से नहीं, दौलत से नहीं, आले रसूल के कदमों की बरकत मिलती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाम बिलग्राम मुक़द्दस, आमदे सरकार सुहेल मिल्लत अल्लामा अनवर अली कादरी साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आज आपके दरमियान सुहेल मिल्लत तशरीफ लाए हैं, शहजादे गौसे आजम हैं। आप सोचें, खुश हों, अपने नसीबे पर जितना नाज करें वो कम है कि हम सब गुलाम मिलकर गौसे आजम का जिक्र करेंगे, गौसे आजम का नवासा सुनेंगे, इंशाअल्लाह दुआ कर देंगे। आका, दादा, नाना, जो चाहे कहें, सुभान अल्लाह सुभान जो चाहे कहें, नाना कहें, बाबा कहें, दादा कहें, जो चाहे कहें, क्योंकि आला हजरत ने फरमा ही दिया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जो चाहे कहें, तशरीफ लाएंगे, हजरत की जियारत करेंगे, दुआओं की बरकतें हासिल करेंगे, लेकिन अदब मलहूज रखिएगा। हाँ बस बस बस। अदब मलहूज रखिएगा। हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह सादात किराम की आमद शुरू हो गई है। इंशाअल्लाह बरकतें कम नहीं होंगी, इंशाअल्लाह। सुन्नियत भी कम नहीं होगी। बस ज़रूरत है कि हम लोग अपने आप को संभाल ले जाएं, अपने आप को बचा लें। सादात किराम की आमद होने लगी है और बड़ा भीड़ भाड़ हो जाता है, तो आप इस चीज़ का एहतियात करेंगे। हजरत तशरीफ लाएंगे, कोई शख्स हिलेगा नहीं, खड़े होके हजरत की आमद का इस्तकबाल कीजिए, सिर्फ अपनी जगह, उसके बाद बैठ जाइए। जलसा ख़त्म होगा और ख़त्म होने से पहले अगर आपको लगाव है, मोहब्बत है, उनसियत है, प्यार है, मुरीद तो हर किसी को होना चाहिए। बहरहाल ये मौजू नहीं है मेरा, लेकिन चाहिए, हर शख्स को मुरीद होना चाहिए। गौसे आजम की जश्न है, मैंने आयत दूसरी पढ़ी, मौजू मेरा दूसरा था, लेकिन बात बन रही है। आकाओं की बात है, जो चाहें कहलवा लें। ये हमारे बस की बात थोड़ा है कि हम कुछ कह दें। आकाओं का जिक्र है, जो वो दिल में डाल दें वही जबान से निकलने लगे। हर किसी को मुरीद होना चाहिए, हर किसी को मुरीद होना चाहिए। मुरीद होने से फायदा ये होता है कि आपका पीर दुनिया से आखिरत तक, दुनिया से आखिरत तक आपका मददगार हो जाता है, आपका मददगार हो जाता है।
آپ کو دنیا میں کوئی تکلیف ہو، آنکھ بند کریں، پیر کا تصور کریں، حضور کرم فرما دیں، آنکھ کھولیں گے مشکلیں ٹلتی ہوئی نظر آئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پیر کا کام ہے، یہ پیر کا کام ہے۔ لیکن جب آپ مرید ہو جائیں، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مرید ہونے کی کیا ضرورت، سعودی کماتے ہیں، دبئی، لندن، امریکہ، کچھ بچا نہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، جو چاہیں کھا سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، جبہ ہے، امامہ ہے، دستار ہے، سب ہے، کیا ضرورت؟ اب ہمیں مرید ہونے کی کیا ضرورت؟ جشن غوث اعظم ہے، سرکار غوث اعظم سے پوچھئے حضور، آپ پوچھئے، آپ تو شہزادے مصطفیٰ ہیں، آپ تو شہزادے حسنین ہیں، آپ تو حضرت فاطمۃ الزہرا کے نور نظر ہیں، بڑے پیر، کیا آپ بھی کسی سے مرید ہوئے ہیں؟ ارے واہ 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 واہ۔ آپ بھی کسی کے مرید ہیں؟ آپ کا بھی کوئی پیر ہے؟ آپ نے بھی کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے؟ ساری دنیا کے لوگ آج جتنے بھی پیر ہیں، یہ تمام پیر جب مرید کا ہاتھ میں لیتے ہیں تو سب سے پہلے فرماتے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں پوری دنیا میں جتنے پیر پائے جاتے ہیں، ان پیروں کے جتنے مرید ہیں اور وہ پیر خود بھی، یہ سارے مرید غوث اعظم کے ہی کہے جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ حضور ساری دنیا اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ پہ بیچتی ہے، بیعت کرتی ہے۔ آپ نے بھی کسی کو اپنا ہاتھ دیا، آپ نے بھی کسی کو پیر بنایا، تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے جواب آئے گا، ہاں حضرت ابو سعید مخزومی میرا پیر ہی تو ہے، حضرت ابو سعید مخزومی یہ میرا پیر ہے۔ اے بڑے پیر، آپ کو پیر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ کو پیر کی کیا ضرورت؟ آپ تو پیرانے پیر ہیں، بڑے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، آپ نے پیر کیوں بنا لیا؟ تو جواب ملے گا ہر کسی کو پیر بنانا چاہیے، میرے مرید تو بے شمار ہیں، وہ مجھے اپنا پیر پا کر کے ناز کریں گے اور میرا پیر مجھ جیسا مرید پا کے ناز کریں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ علامہ انور علی صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ فخر کرے گا، فخر کرے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی، ضرورت ہے۔ اگر ضروری نہ ہوتا تو بڑے پیر مرید ہوتے؟ ہائے ہائے۔ آپ بتائیے، اب آپ لوگ بڑے پیر سے بڑے ہو گئے سمجھدار، ہماری آپ کی سوچ اس سے بڑی ہو گئی۔ اگر بڑے پیر کو پیر کی ضرورت ہے، غریب نواز کو حضرت عثمان ہارونی کی ضرورت ہے، پیر ہوئے اعلیٰ حضرت کو جنہیں 59 زبانوں کا علم، ہندوستان میں کسی کو اتنا علم نہیں، بے شک بے شک بے شک۔ اتنی زبان ہمارے ہندوستان میں ہے ہی نہیں۔ بولیے آپ کے دیش میں کتنی بھاشا بولی جاتی ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، اور یہ سب نوجوان پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ آپ کے دیش میں کتنی بھاشا بولی جاتی ہے؟ کتنی زبان ہیں، کتنی بھاشائیں بولی جاتی؟ آپ اپنے نوٹ کے پیچھے دیکھیے، نوٹ کے پیچھے ملے گا کہ کئی زبان بولی جاتی، لکھا رہتا ہے نا، کتنی بھاشائیں بولی جاتی ہیں؟ 9 ہو یا 10 ہو، 11 ہو یا 12 ہو، اس سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ پورے ہندوستان میں اگر 10 سے 12 زبانیں ہیں اور پورے ہندوستان کے لوگ 10 سے 12 ہی زبان میں کلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، لیتے ہیں، لیکن اسی ہندوستان کی سرزمین میں بریلی کے دھرتی پر حضرت علامہ نقی علی خان کا شہزادہ ہے، جسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے جنہیں 59 زبانوں کا علم ہے، 59 بھاشائیں جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت آپ بتائیں، جب ہمارے یہاں 10 سے 12 زبانیں پڑھی جا رہی ہے، بولی جا رہی ہے، تو آپ کو 59 زبانیں کہاں سے مل گئی ہے؟ اللہ زندہ باد زندہ باد۔ کہاں سے مل گئی؟ اللہ 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 اللہ۔ پڑھا لکھا کوئی تھا ہی نہیں، اس سے زیادہ زبانیں ہیں ہی نہیں، تو اعلیٰ حضرت آپ 55 زبانوں سے زیادہ، 59 زبان کے عالم، 59 زبانوں کا علم، کیسے
پتا چلا یہ سب اعلیٰ حضرت کا کمال نہیں، یہ سب مصطفیٰ پیارے کی محبت کا کمال ہے، نبی کے عشق کا کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت کو یہ مقام غوث اعظم کے غلامی نے عطا کیا ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا۔ 59 زبانیں، اچھا آپ بتائیے جب 10 سے 12 ہی زبانیں بولی جاتی ہیں اور 59 زبان جس کو آتی ہو اس کو بھی کسی پیر کی ضرورت تھی؟ اس سے زیادہ علم والا، اس سے زیادہ زبانوں کا ماہر ہمارے دیش میں کوئی تھا ہی نہیں، ان سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی تھا ہی نہیں، تو انہیں بھی پیر کی ضرورت تھی؟ اعلیٰ حضرت فرمائیں گے ہاں مجھے بھی پیر کی ضرورت، پیر کی ضرورت، پیر ایسا کہ ہاتھ میں ہاتھ دے، پیر ایسا کہ ہاتھ میں ہاتھ دے، ادھر ہاتھ دے، وہ پیر کو اپنا سید بنائے اور پیر احمد رضا کو سید بنائے۔ اللہ 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 اللہ، وہ اعلیٰ حضرت اللہ اللہ اللہ، اتنا پیر کی ضرورت ہے، بولیے ہے کہ نہیں؟ اب تو ماننا پڑے گا نا، ہم لوگ کتنا جانتے ہوں گے ہندی، اردو، انگریزی، ہے کہ نہیں؟ اگر مولوی مولانا ہے تو 2 بڑھا دیجئے، عربی، فارسی، جی بولے اتنا ہی تو۔ جب ان کو اتنا ہی پتا ہے، اردو، ہندی، انگریزی، عربی، فارسی، سنسکرت بہت کم لوگوں کو پتا ہو، 5 زبانیں جب ان کو پتا ہیں، اس سے زیادہ نہیں، ان کو پیر کی ضرورت ہے، تو آپ کو نہیں ہے؟ نہیں ہے نا؟ یہ ہمارا، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے فرمایا قیامت کے دن ہر کسی کو اللہ اس کے اماموں کے ساتھ بلائے گا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر قوم اپنے امام کے ساتھ آئے گی، اپنے رہنما کے ساتھ آئے گی، اپنے رہبر کے ساتھ آئے گی۔ محدثین کرام نے اس کی تفسیر ایک اس طرح بھی کی ہے، وہی تو امام ہوتا ہے، وہی رہنما ہوتا ہے، وہی رہبر ہوتا ہے جو اللہ والا اپنے قوم کا پیر ہوتا ہے، پیر رہبر ہوتا ہے اور مرید اس کے غلام۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو ہمیں پیر کی ضرورت ہے۔ آل رسول تشریف لائے، ہاتھ ادھر ہاتھ میں دیا، ادھر غوث اعظم کے غلامی میں قبول ہو گئے، ادھر ہاتھ دیا، ادھر غوث اعظم کی غلامی میں قبول ہو گئے۔ تو بہت پاکیزہ بزم ہے، بہت پاکیزہ بزم ہے جس میں آپ شریک سعادت ہیں۔ ہمیں پیر کی ضرورت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا، جس کا کوئی پیر نہ ہو، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ سچائی، کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان۔ اب جس کا پیر ہی نہیں ہے اور شیطان اس کا پیر ہو گیا تو کیا کرائے گا؟ اب آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، یہ سب تفصیل میں جا کے بتانے کی۔ جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ اب اگر یہ چاہتے ہو کہ شیطان کے ہم مرید نہ بنے، یہ چاہو کہ شیطان ہمارا پیر نہ بنے، اور یہ شیطان تمہارا پیر بنے گا کب نہیں؟ جب تم کسی اللہ والے کو اپنا پیر بنا لو گے تو شیطان کے مرید آپ کبھی نہیں ہوں گے، نہ شیطان آپ کو بہکائے گا۔ خدا نہ خواستہ کبھی آپ کا پیر پھسلنے لگے اور آنکھ بند کر لیں، اپنے پیر کا تصور کر لیں، اس غلطی سے آپ کا پیر آپ کو محفوظ۔ اسی لیے ہمیں پیر کی ضرورت ہے۔ تو آل رسول حضرت سہیل ملت تشریف لائیں گے، زیارت کیجئے، خوب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، بھری آنکھ سے زیارت کیجئے۔ کیوں؟ آل رسول ہے۔ جیسے آپ بھری آنکھ سے، حسرتناک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کوئی چیز دیکھتے ہو تعجب خیز، تو یہاں تعجب نہیں، آنکھیں بھر کے دیکھیے لیکن تعجب خیز نہیں، یہ دیکھیے کہ میں نبی کے شہزادے کو دیکھ رہا ہوں، اپنے آقا کی آل کو دیکھ رہا ہوں، غوث اعظم کے نواسے کو دیکھ رہا ہوں۔ تو مقدس ہستیاں۔ اب اس کے ساتھ آپ کے عظیم خطیب جو آج کے آپ کے خصوصی خطیب ہیں، خطیب اعظم ہندوستان، بیٹھے آپ لوگ۔
لگا بھی نعرہ ماشاءاللہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی خطیب اعظم ہندوستان کی آمد ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر. ارے ذرا سا ہاتھ تو اب بلند کر لیجئے. ہاں دیوانے ذرا ہاتھ بلند کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اعظم ہندوستان، عالمی شہرتوں کے مالک حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، خواجہ کا ہندوستان، فیضان سرکار سہیل ملت، آمد سرکار سہیل ملت، گلے گلزار قادریت واحدیت، علامہ انور علی قادری صاحب قبلہ. اب آپ تشریف رکھیں. جو لوگ ابھی کرسی پہ بیٹھ نہ گئے ہوں وہ لوگ تھوڑا آگے آ کے بیٹھیں کیونکہ آپ کے آگے کرسیاں خالی ہیں. جی آپ کو انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہوگی کہ آپ کو کھڑے ہو کے دیکھنا پڑے یا زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے. انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ الشاہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی والنورانی کرسی خطابت پر پوری آن و بان شان کے ساتھ جلوہ افروز ہو چکے ہیں. آپ نے موبائل میں بہت دیکھا ہے. اب سامنے سے حضرت کی زیارت کیجئے. جی انشاءاللہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. اور فوراً بعد ابھی تھوڑی ہی دیر میں حضور سہیل ملت صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز تشریف لائیں گے. آپ زیارت سے بہرور ہوں گے. بس اسی طرح کھڑے ہو کے حضرت کی بھی تعظیم کیجئے اور اس کے بعد بیٹھ جائیے. جب علماء اجازت دیں گے تو آپ باقاعدہ مصافحہ معانقہ کیجئے اور اپنے اپنے نیکیوں میں اضافہ کیجئے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب مزید اب آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو جھیلنے کی ضرورت نہیں کہ آپ ہم لوگوں کو جھیلیں. آپ پوری تیاری زندہ دلی کے ساتھ جس طرح تشریف رکھتے ہیں بالکل اسی زندہ دلی میں رہیں. میرے بعد غالباً میرے گمان کے مطابق خطیب شاعر ہندوستان عزیز گرامی وقار حضرت حافظ و قاری ذاکر علی صاحب قبلہ اسماعیلی جو ممبر شریف پر تشریف رکھتے ہیں ان کی نعت سماعت کریں گے اور انشاءاللہ فوراً بعد حضرت کا بیان ہوگا. فوراً بعد بیان ہوگا. آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں اور ایک مرتبہ آواز بلند مچل کر کے کہیں یا رسول اللہ. میری بات ہو رہی تھی کہ پیر ہونا ضروری ہے. بولیے ہے کہ نہیں؟ اب حضور مفتی صاحب قبلہ ہیں. آپ حضرت سے پوچھئے کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے علمداں ہیں, پوری دنیا آپ کو جانتی ہے, پوری دنیا آپ کی شائق ہے, آپ کے نام کی دیوانی ہے. جب دیکھتے ہیں لوگ تو بے قراری کا اظہار کرتے ہیں. حضور آپ کا بھی کوئی پیر ہے؟ تو فرمائیں گے ہاں میاں میرا بھی پیر ہے. بولیے, فرمائیں میرا بھی پیر ہے. ارے یہ پیرانے پیر کی پاکیزہ محفل ہے, یہیں سے تو آپ کو پیری اور مریدی کا پتہ چلے گا. پیر کیا ہوتا ہے, مرید کیا ہوتا ہے, آپ کو پتہ چلے گا. مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے تن من دھن کے ساتھ اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیچ دیتا ہے, اور وہ اللہ والا ہم غلاموں کو غوث اعظم کے نام پہ خرید. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آپ غوث اعظم کے نام پر بکنے والے مرید ہوں, ضروری ہے, پاکیزہ بزم ہے, تشریف رکھیں. الحمدللہ آپ کو عظیم نعتیں سماعت کرنی ہے, جو ہے شعراء حضرات ہیں, خطاب سماعت کرنا ہے. میں آپ سے معذرت چاہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.